خواتین حضرات، آج کی تقریر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے دیا، رمضان کے متعلق۔ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ دیا۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ میں پہلے اسے عربی میں پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ کروں گا۔ فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبات من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتخذ من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعاتقه من النار۔ بہقی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، یہ خطبہ ہے، آج میں نے بھی آپ کے لیے پڑھ دیا۔ اسے ترجمہ سماعت کیجئے کہ سرکار نے کیا فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینہ کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینہ میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غرباء اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ خطبہ ہے حضور نے جو
رمضان کے سے پہلے اور شعبان کے آخری یوم میں حضور نے دیا۔ اس کے اندر خواتین و حضرات بہت ساری باتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ایک 1000 مہینے کے اندر کم از کم 30,000 راتیں تو ہوتی ہیں نا، تو 30,000 راتوں سے وہ رات جو ہے وہ افضل ہو جائے گی، کم سے کم، برابر نہیں، افضل۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر جو نفل پڑے گا اس کو فرضوں جتنا ثواب ہوگا، اور جو فرض پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ ثواب 70 گنا زیادہ فرض کا، ایسے ایک فرض پڑا تو گویا کہ اس نے 70 فرض پڑے، تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب جو ہے وہ اسے عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ بھی قرار دیا، اس کے اندر آدمی صبر کرتا ہے اور صبر کے بدلے میں جنت ملتی۔ اور خاص طور پہ جو بات کی گئی وہ روزہ افطاری کروانے کی اس میں کی، آپ نے فرمایا کہ جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ دھیان دیجئے کہ جب آپ روزہ افطار کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کروانے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے اور دوزخ سے اسے آزاد کرتا ہے، اور اس کا اجر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا روزے دار کا اجر ہے۔ تو اب غریب آدمی تو نہیں کروا سکتا، وہ کتنوں کا روزہ کھلوائے گا؟ اگر کسی آدمی کے پاس کچھ پیسے نہیں، بیچارے کے پاس صرف خود کا روزہ رکھنے کے لیے بڑی مشکل ہے، تو سرکار نے فرمایا پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر کوئی دے دے، وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بڑھا دیا، لسی بنا دی، تو کسی کا روزہ افطار کروا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، اس نے اس کو کھانا پیٹ بھر کے کھلا دیا، تو حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر سے رب تعالیٰ اس کو اتنا سیراب کرے گا کہ اس کو پھر جنت پہنچنے تک پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ پیاس بجھا دے گا۔ اور خاص طور پر جو اس خطبے میں آپ نے فرمایا، کیونکہ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو کمزوری ہو جاتی ہے، ویکنس ہوتی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر فیکٹریز میں چھٹی تو نہیں ہو جاتی نا، اداروں میں چھٹی تو نہیں ہوتی۔ آپ کی فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہے، آپ کے انڈر مزدور کام کر رہے ہیں، آپ کام لے رہے ہیں ان سے، وہ غلام ہیں، ملازم ہیں، تو روزے کے اندر اگر آپ نے ان کے کام میں تخفیف کر دی، سختی نہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ تو اس لیے خاص طور پر 2 چیزوں کا دھیان رکھیے ماہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی۔ ایک تو جتنا افطاری کروا سکتے ہو، اگر سمجھتے ہو کہ امریکہ کے اندر ڈالر لگتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو پاکستان میں تو ڈالر روپیہ بن جائے گا نا، تو وہ ڈالر جو ہے وہ جب وہاں 83 81 80 بن جائے گا، تو آپ سنیے کہ 80 سے آپ $1 سے وہاں پیٹ بھر کے آپ ایک روزہ دار کو کھانا کھلا سکتے ہو، تو آپ وہاں پیسے بھیج دو۔ تو جو کسی کا روزہ کھلوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، وہ پیٹ بھر کے اگر کھلا دیا تو سیراب کرے گا اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے۔ تو خواتین حضرات یہ چیز، اور دوسری چیز یہ، آپ کے گھر میں کوئی کام کرتا ہے، آپ کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کے انڈر ملازم ہیں، تو کام ذرا نرم کر دیجئے، کام نرم کر دیجئے، اس سے کام تھوڑا لیجئے، اور اگر کام ہارڈ ہے تو اس کو ریلیف، اس کو جو ہے بریک دیجئے، 1 بار 2 بار 3 بار بریک دے دیجئے۔ تو روزہ دار کو جب آپ اس سے کام نرم تخفیف کریں گے اس کے کام کے اندر، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ خطبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ نے آخری دن دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان جو ہے وہ چاند کا ہو جائے گا، کل بیٹھیں گے چاند دیکھنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق جو حدیث مبارکہ ہے کہ چاند دیکھو تو ماہ رمضان المبارک کا آغاز کرو، چاند دیکھو تو ماہ رمضان المبارک کا اختتام یعنی شوال کا آغاز جو ہے وہ کرو۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل بیٹھیں گے تو کل جو ہے وہ آپ لوگوں کو اطلاع مل ہی جائے گی کہ چاند جو ہے وہ کہاں نظر آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اسلام کے شعار جو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختار کو اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔